سندھ دھرتی تو اپنی گوناگون خصوصیات اور کئی ہزار سال پرانی تہذیب و ثقافت کی وجہ سے دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے شہر بھی تاریخی لحاظ سے اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں۔ وادی مہران کا ہر شہر کسی نہ کسی خصوصیت کا حامل ہے جو کہ دیکھنے، سننے اور پڑھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے سنگم پر واقع سکھرو کا ضلع جغرافیائی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک تاریخ بھی رکھتا ہے۔ سکھر کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ پورا شہر دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے۔ شہر کے ایک طرف آبادی ہے تو دوسری طرف دریائے سندھ بہہ رہا ہے، جس سے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے ہیں۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے ان سب چیزوں کو فراموش بھی کر دیا جائے تو بھی سکھر اپنی شناخت کے کئی دیگر منفرد اور دلچسپ حوالے رکھتا ہے، جن میں سے ایک حوالہ اس شہر کا سنہری ٹکریوں، پہاڑی چوٹیوں پر آباد ہونا ہے۔ ہم خیبر پختونخوا کے پہاڑی بلندیوں پر آباد قصبات اور گاؤں کی نہیں، بلکہ سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کے سنہری ٹکریوں پر آباد ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ چیز تاریخ سے ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ در حقیقت قدرت نے سکھر کو سجانے میں فراخ دلی سے کام لیا ہے۔ وقت کا دھارا بہتا ہے تو اپنے پیچھے لازمی طور پر تبدیلیاں چھوڑ جاتا ہے، اور وہ تبدیلیاں زمانے میں موجود ہر شے پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ وہ محلات جو کبھی شان و شوکت میں اپنی مثال اب ہوا کرتے تھے، آج کھنڈرات کا ڈھیر ہیں اور زمانے کی نظروں میں قصہ پارینہ بن چکے ہیں، مگر ہم تاریخ کے دریچوں سے ان محلات کا تذکرہ ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سکھر کی یہ سنہری ٹکریاں جہاں اب انسانی آبادیاں قائم ہیں، سکھر کی منفرد و دلچسپ شناخت کا حوالہ رکھتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ سکھر شہر کا آدھے سے زیادہ حصہ ان ٹکریوں پر آباد ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ سکھر بیراج کی تعمیر میں جو پتھر استعمال کیا گیا ہے وہ سکھر اور روہری کی ٹکریوں سے لیا گیا تھا۔ ستیوں کے آستان کی ٹکری، 7 سہیلیوں کا مزار جو کہ روہری کے ریلوے پل کے برابر میں نہایت دلکش نظاروں کی حامل ٹکڑی ہے، اور اروڑ کی ٹکریوں کی شاخ ہے جو خوبصورتی میں اپنی مثال اب ہے۔ لوگ دور دراز کے شہروں سے ستیوں کے آستان کی سیاحت کے لیے سکھر آتے ہیں۔ خواجہ خضر کا آستان اور بکھر کا مضبوط قلعہ بھی 2 ٹکریوں پر ہی قائم ہے۔ بکھر کی ٹکری کے باعث دریائے سندھ روہری کے نزدیک 2 شاخوں میں بٹ جاتا ہے، اور بکھر کی ٹکری کے اختتام پر ان کا سنگم ہو جاتا ہے۔ سکھر اور بکھر کی دریائی شاخ لمبائی میں 200 گز طویل ہے، جو کیرل کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جو کہ 1903 میں خشک موسم کے باعث سوکھ گئی تھی۔ بکھر اور روہری والی دریائی شاخ کی لمبائی 400 گز ہے، جس کا نام تاریخی کتب میں کار ماتری ہے۔ سکھر کی ٹکریوں میں سے شہر میں ایک ٹکری پر میاں آدم شاہ کلہوڑوں کا مزار ہے، اور یہ ٹکری انہی کے نام سے موسوم ہے۔ انگریزوں نے سکھر شہر کی ٹکریوں پر انگریزی نام رکھے، جیسے واٹر ورکس جس میں سے شہر کو پانی ملتا ہے، مشن لیڈی اسپتال کے سامنے والی ٹکری، میر معصوم شاہ مینارہ کی ٹکری، ملٹری بنگلے کی ٹکری، فریق ہل جس پر سول اسپتال، ریلوے کوارٹر اور گیور بنگلہ ہے، کنگز ہل ٹکری جو سینٹ میری ہائی اسکول سے شروع ہے کر غریب آباد تک ہے، اور اس پر ریلوے کے بنگلے، عیدگاہ، ریلوے انسٹیٹیوٹ، میونسپل ریسٹ ہاؤس اور ریلوے گرلز ہائی اسکول قائم ہیں۔ ٹکریوں کے 80 سلسلے پر انگریزوں نے 19ویں صدی میں فوجیوں کے مورچے تعمیر کرائے تھے جو پہلی عالمی جنگ تک قائم رہے۔ ان ٹکریوں پر بے شمار قبریں ہیں۔ انگریزوں نے ان ٹکریوں پر دفاتر اور بنگلے تعمیر کرائے تھے، لہٰذا آج یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان ٹکریوں پر موجود قبریں کن بزرگوں کی ہیں۔ ان ٹکریوں کے بڑے پتھر لائڈ سکھر بیراج کی تعمیر کے بعد گڈو بیراج میں ہیں۔ 1961 سے 1962 تک روزانہ 20 مال گاڑیاں بڑے پتھروں سے بھر کر کشمور جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ نواں گوٹ کے سامنے چونے کے بھٹے ہیں جن میں لاکھوں من چونا بنتا ہے، اور کنکریٹ لاکھوں ٹن ماہانہ ریلوے لائنیں بچھانے کے لیے باہر جاتا ہے، اور شہر کی سڑکوں اور پختہ راستوں کی تعمیرات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان ٹکریوں کے منافع بخش ہونے اور بزرگان دین کی قبروں کے باعث عوام الناس میں یہ ٹکریاں سنہری ٹکریوں کے نام سے معروف ہیں۔ روایات کے مطابق انگریزوں نے آتے ہی ان ٹکریوں پر قائم قبریں مسمار کرائیں اور وہاں سے باقیات نکال کر ان ہڈیوں کو کشتیوں کے ذریعے دریا میں بہایا گیا۔ اتنی بربادیوں کے باوجود بھی متعدد ٹکریوں پر کئی خالی قبریں نظر آتی ہیں، جن کو نہ تو برٹش حکومت گرا سکی اور نہ ہی ان کو زمانے کے انقلابات مٹا سکے۔ کچھ قبروں پر کاشیکاری اور میناکاری کا کام کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ امراء کی آخری آرام گاہیں ہیں یا اولیاء اللہ کی۔
جو محکمہ سر قدیمہ کے کی زیر نگرانی ہے اور زمانے کی سختیوں سے محفوظ ہے۔ ان میں سے کئی خانقاہیں حکومت پاکستان نے محکمہ اوقاف کی تحویل میں دے دی ہوئی ہیں، جو اچھا اقدام ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو بھی اب بھرپور انجوائے کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔